السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، اب میں آپ کے سامنے ایک اور موضوع تربیتی نصاب برائے عمراء، نظماء اور اراکین جمعیت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ در حقیقت انسان کی زندگی اجتماعی زندگی ہونی چاہیے۔ انفرادی زندگی یہ خطروں سے خالی نہیں ہے۔ من شد فی النار، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص جمعیت کی زندگی سے، اجتماعی زندگی سے منہ موڑ کر تنہائی کی زندگی گزارتا ہے تو وہ سیدھے جہنم جا سکتا ہے۔ اور شیطان ہمیشہ اکیلے رہنے والوں پر حملہ کرتا ہے، اور یہ ہماری اجتماعیت دین کے نام پر ہو، دھرم کے نام پر ہو، کتاب و سنت کے پرچار کے نام پر ہو تو بہت اچھی چیز ہے۔ اسی لیے اسلام نے خلافت اور امارت کو بہت بڑا مرتبہ دیا ہے۔ اگر کہیں خلافت قائم ہو، بلکہ مسلمانوں کے اندر خلافت قائم ہو چکی تھی، خلافت قائم ہونے کے باوجود، خلیفہ ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص اس خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیا، ہاتھ پر بیعت کرنے سے مراد خلیفہ کو خلیفہ نہیں مانا، اگر اسی پر اس کی زندگی گزر گئی، مر گیا تو جاہلیت کی موت مرا۔ الحمدللہ اسلام نے دنیا کے اندر خلافت کا ایسا نظام قائم کیا کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا پر ان کی حکومت چھا گئی۔ کئی صدیوں تک مسلمانوں نے خلافت کے اندر ایک خوشگوار زندگی گزاری۔ مسلمانوں کی خلافت میں نہ وہاں ملکی حد بندیاں تھی، نہ زبان کی حد بندیاں تھی، نہ کوئی پاسپورٹ تھا۔ دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک، اس کونے سے اس کونے تک ایک مسلمان بڑی آزادی کے سے گھوم پھر سکتا تھا، اپنی تجارت کو فروغ دے سکتا تھا، اپنے تبلیغ دین حنیف کا کام کر سکتا تھا۔ جیسے ہی خلافت ختم ہوئی اور دشمنان اسلام نے جتنی کوششیں ہو سکتی تھی ساری کوششیں انہوں نے لگا دی تاکہ مسلمانوں کی خلافت ختم ہو جائے۔ خلافت سے دشمنان اسلام کو بڑا خطرہ تھا، بہت ڈرتے تھے، اور مسلمانوں کی خلافت کے مقابلے میں انہوں نے جمعیات تیار کرنے میں، تنظیمیں بنانے میں ایسی محنت کی جس کی وجہ سے اپنی تنظیموں کو انہوں نے کامیاب بھی کر لیا۔ کیونکہ جب تک مسلمانوں کے اندر خلافت تھی، جہاں پر الہی قانون نافذ ہوتا تھا، مسلمانوں کے دلوں میں تقوی اور طہارت تھا، اس حکومت کو یا حاکم کو اپنا حاکم سمجھتے ہوئے دینی اعتبار سے اس کو اہمیت دیا کرتے تھے۔ اس لیے وہاں کسی دباؤ کی ضرورت نہیں تھی۔ مسلمانوں کا دین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خلافت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور آج بھی مسلمانوں کو خلافت مل سکتی ہے، لیکن اس کا جو راستہ ہے وہ راستہ اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَنُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ سورہ نور کی آیت ہے۔
اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے مومنین کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو عمل صالح کرتے ہیں کہ ان کو اس دنیا میں خلافت دے گا، جیسا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو خلافت دی ہے، اور ان کو دین پر پورے طور پر عمل کرنے کی قوت اور طاقت عطا فرمائے گا، اور ان کے خوف کو امن میں بدل ڈالے گا، بشرطے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ میرے عزیز دوستو اور بھائیو، جب سے خلافت ختم ہو گئی تب سے مسلمانوں کے لیے کوئی اور دوسرا راستہ نہ رہا، بلکہ ایک ہی راستہ رہا، وہ جماعت بنانے کا یا جمعیت بنانے کا۔ حالانکہ اگر اس راستے سے آئے جو راستہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح کے اندر دین کے درجات میں آگے بڑھتے ہوئے اس بلندی کو پہنچ جائیں جو آخری بلندی احسان کا جو مرتبہ ہے، وہاں تک پہنچ جائے، تو پھر یقیناً مسلمانوں کے لیے خلافت ضرور ہے۔ اس کے بجائے کہیں ووٹنگ کے ذریعے، کہیں ہتھیاروں کے ذریعے انقلاب پیدا کر کے خلافت ہم منوائیں گے، یہ تو ہونے والی بات نہیں ہے۔ کیفما تکونوا یولی علیکم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا ہے، تم جیسے ہوگے ویسے حکمراں آ جائیں گے۔ اگر تم کمزور ہو، ایمان کے اندر تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہارے اندر بدعمالیاں ہیں، تمہارے اندر جرائم ہیں، اور ہم یہ سمجھے کہ ہم خلافت لوگوں پر نافذ کر دیں، ہونے والی بات نہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کو لے کر اٹھے تھے مکی زندگی میں، کفار قریش نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس دعوت کے ذریعے تم حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی تم کو ہم عرب کا بادشاہ بنا دیں گے۔ تو حکومت اگر مقصد ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا چاہیے جو حکومت دے دو۔ حکومت جیسی ہاتھ میں آ گئی، احکام نازل فرمائے، زبردستی ان کے اوپر اسلام کو نافذ کر دیا، ہو سکتا تھا، لیکن یہ طریقہ نہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنا ہی نہیں، دائیں ہاتھ پر سورج، بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دے، میں یہ دعوت کو چھوڑنے والا نہیں۔ پہلے افراد کی اصلاح ہو، افراد ہر شخص اپنے اوپر اسلام کو نافذ کرے تو اللہ تعالی حکومت خود بخود ان کو دے دیتا ہے۔ آج ہمیں کوشش کس بات کی کرنی ہے کہ ہر فرد اپنے 2 گز کے جسم کے اوپر اسلام کو نافذ کرے، اور اسی کے بارے میں کل قیامت کے اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا تم نے ہتھیار بنائے یا نہ بنائے، تم نے حکومت کی یا نہ کی، اس بارے میں اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا، بلکہ پوچھے گا ہر شخص کو اس کی اپنی ذات کے بارے میں پوچھے گا، اس کے اپنے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ اگر ہر مسلمان اس بات کو سمجھ جائے کہ میری اس سے زندگی کے اندر میں اسلام کو نافذ کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے خلافت دے گا، تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو بہرحال حکومت ہم سے چھن گئی، خلافت ہم سے چلی گئی، پھر بھی ہم اجتماعیت کے ساتھ اگر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یہ ایک ہی راستہ ہے، وہ جماعت بندی، اپنے لوگوں کو جماعت میں متحد کریں، اور جماعت کے جو اصول ہیں ان اصول کو اپنائیں۔ اور حقیقت میں یہ جماعت کے جو اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیے تھے، لیکن خلافت کے لیے پیش کیے تھے۔ تو اس لیے قرآن و حدیث کے اندر ہم غور کرتے ہیں تو 2 باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات، خلافت اور امارت 2 حصوں میں منقسم ہے۔ امامت کبریٰ، خلافت کبریٰ وہ الگ چیز ہے، امامت صغریٰ یا خلافت امارت صغریٰ یہ الگ چیز ہے۔ دونوں کے اندر خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ ساری دنیا کے اندر ہمارا خلیفہ ہو، ساری دنیا کے اندر امت متحد ہو، تو اس کو خلافت کبریٰ کہتے ہیں۔ اس کے احکام الگ ہیں، اور اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی جو جماعتیں بنتی ہیں ان کے احکام الگ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا حضرت ابو بکر یا حضرت خلفائے راشدین کے زمانے میں امامت کبریٰ اپنی جگہ تھی۔ اگر کسی
جنگ کے لیے ایک گروپ کو بھیجنا ہے یا کسی کام کے لیے چند لوگوں کو آمادہ کرنا ہے تو اس کے اندر ایک لیڈر بنایا جاتا تھا اور اس کو اس جماعت کا یا اس گروپ کا امیر سمجھا جاتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم 2 آدمی اگر سفر میں نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک کو امیر بنانا چاہیے۔ تو مسلمانوں کی زندگی اجتماعیت کی زندگی ہوگی، انفرادیت کی زندگی نہیں ہوگی۔ اسی بنا پر خلافت ختم ہونے کے باوجود مسلمانوں نے جماعت بندی کا خاص کر کے اہتمام کیا، اور اسی وجہ سے آج مختلف قسم کی جماعتیں ہمارے وجود میں آئی ہیں۔ اور ان جماعتوں کا مقصد کار خیر کو آگے بڑھانا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام دینا ہے تو صحیح ہے۔ اگر اس جماعت بندی کا مقصد فلاں گروپ سے ٹکرائیں، فلاں گروپ سے مقابلہ کریں اور اپنے گروپ کو کی طرف لوگوں کو بلائیں، اپنے گروپ کو بڑھائیں، اگر یہ مقصد ہے تو پھر یہ جماعت بندی یہ حقیقت میں انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی لیے علماء اکرام نے جماعت کے نام سے کتابیں لکھی ہیں کہ لوگوں کو ایک کرو، قرآن و حدیث کے اوپر جمع کرو۔ قرآن و حدیث کے اوپر اگر لوگ آ جاتے ہیں، اگر وہ ایک ہی آدمی ہے پھر بھی وہ جماعت ہے۔ قرآن و حدیث سے ہٹ کر دوسرے چیزوں پر اگر جماعت بنتی ہے تو وہ ساری امت بھی متحد ہو جائے، اس کو جماعت نہیں کہا جائے گا۔ تو اب آئیے جماعت بنانے اور جماعت کو چلانے کے مستحق کون ہیں؟ جو لوگ کتاب و سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جو جتنا کتاب و سنت سے دور ہے وہ اتنا منظم ہے، جو جتنا قرآن حدیث کے قریب ہے وہ اتنا منتشر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حدیث کا دعویٰ کرنے والے جماعت کے نام پر اس کے سر کو لے لیے، اس کے دھڑ کو انہوں نے بھلا دیا۔ مطلب کیا؟ کہ آپ امیر ہیں، جاؤ فلاں قریے میں یا فلاں شہر میں آپ امیر ہیں، لیکن کیا افراد سازی ہوئی ہے؟ افراد کو جمعیت کیا ہے کیا بتایا گیا ہے؟ افراد کو جمعیت میں شامل ہونے کے لیے کیا شروط ہیں بتائے گئے؟ کچھ نہیں بتائے گئے۔ تو سر کو لے لیا گیا، دھڑ کو بھلا دیا گیا۔ اس لیے آج ہماری جماعتوں کے اندر ایک انتشار پایا جاتا ہے، جبکہ اہل باطل بالکل منظم ہیں۔ جماعت کے لیے کیا قواعد ہیں، رکنیت کے لیے کیا شرائط ہیں، اور جماعت کے ساتھ ملنے کے لیے کون کون سے باتوں پر عمل کرنا پڑے گا، یہ ساری باتیں ان کو سکھائی جاتی ہیں، اور ان کے امیر کے لیے وہ لوگ ایسی اطاعت پیش کرتے ہیں کہ بالکل دنیا دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے چاہا کہ اپنی جو جماعت ہے قرآن و حدیث پر عمل کرنے والی، ان کے لیے بھی ایک لاہ عمل، ایک تربیتی نصاب ان کے لیے پیش کی جائے۔ تو اس کے لیے چند سطور بلکہ چند صفحات پر ہم نے یہ مضمون یعنی شائع کیا ہے، اور اسی کو ذرا سا لوگوں تک پہنچائے، اپنے ارکان تک پہنچائے، اپنے افراد تک پہنچائے، جو کتاب و سنت پر جمعیت کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں ان تک پہنچائے۔ اس کے لیے ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے، اور اسی کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستو اور بھائی، سب سے پہلی چیز جماعت اور جمعیت دونوں میں فرق کرنا چاہیے۔ اپنے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، قرآن حدیث پر عمل کرنے والے، سلفی کہنے والے، اپنے آپ کا اہل حدیث ان سے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ جماعت اور جمعیت دونوں میں فرق کرنا چاہیے۔ جماعت ہر وہ فرد قرآن حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ ہماری جماعت کا ایک فرد ہے۔ لیکن جمعیت ایک مقصد کے لیے چند افراد جمع ہوتے ہیں، ان کو جمعیت کہا جائے، اور وہ افراد تربیت یافتہ ہوں گے۔ جماعت کا ہر فرد تربیت یافتہ ہونا ضروری نہیں ہے، اسلام کے اوپر جیسے کچھ اس نے اسلام کو سیکھا عمل کر لے کافی، لیکن جمعیت کا جو فرد بننا چاہتا ہے، جمعیت کا جو ممبر بننا چاہتا ہے، مزید کچھ اور چیزوں کو جان کر رکھنا ضروری ہے۔ اس کے لیے کچھ شرائط ہم متعین کرتے ہیں، ان شرائط پر یعنی اتنا علم حاصل کرنا ہے، اتنے اعمال کرنا ہے، اور اتنی اطاعت پیش کرنا ہے، اتنی قربانیاں دینا ہے، اس طریقے سے روابط رکھنا ہے، تب چل کر وہ جمعیت کا ممبر بن سکتا ہے، ورنہ وہ ممبر بننے کے لائق نہیں۔ اس نصاب کے بغیر، اس سلیبس کے بغیر جماعت آپ بنانا چاہتے ہیں تو جماعت کے بنانے میں آپ ناکام ہو جائیں گے، اور اسی لیے آج انتشار کا ہم شکار ہیں۔ تو بھائی، جماعت اور جمعیت ان لوگوں کا نام ہے جن کے اندر کچھ رجال ہوتے ہیں،
کچھ شخصیات ہوتی ہیں تربیت یافتہ ہوتے ہیں، بغیر تربیت کے 1000 آدمی جمع ہو جائے اتنا کام نہیں کر سکتے، جو تربیت کے بعد جو چند افراد جمع ہوتے ہیں اس سے بھی بڑا کام کر کے بتا سکتے ہیں۔ اب آئیے تربیتی نصاب برائے عمراء، نظماء اور اراکین جمعیت۔ در حقیقت یہ میرے چند محاضرات تھے۔ ایک زمانے میں جمعیت کے عمراء، نظماء اور اراکین کو تربیت دینے کے لیے مجھے دینے کا حکم ہوا۔ الحمدللہ انہی محاضرات کو، انہی لیکچرز کو ہم نے خلاصے کے طور پر تربیتی نصاب کے نام سے ہم نے اسے کتابچے میں ہم نے جمع کیا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات، ایک جمعیت اور جماعت بنانے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کی نیتیں صحیح ہو۔ حسن نیت جمعیت کے اندر شامل ہونے والے کے لیے پہلی شرط ہے، حسن نیت۔ میں اس جمعیت کے ساتھ میں جڑ رہا ہوں، اس کی میں رکنیت حاصل کر رہا ہوں، یا اس کا عہدہ میں اپنا رہا ہوں، یا عہدے پر مجھے فائز کیا جا رہا ہے، تو میرا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ جمعیت کا فرد بن کر دنیا حاصل کرنا نہیں ہے، جمعیت کا ایک امیر بن کر شہرت حاصل کرنا نہیں ہے۔ جمعیت کے اندر میں جڑ رہا ہوں، ممبر بن رہا ہوں، یا عمارت قبول کر رہا ہوں، یا نظامت قبول کر رہا ہوں، اس لیے کہ کتاب و سنت پر خود عمل کروں، لوگوں کو عمل کراؤں، اللہ کو راضی کروں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کیونکہ حسن نیت اگر نہ ہو، اخلاص نیت اگر نہ ہو، تو وہ ریاکاری میں آتا ہے، اور ریاکاری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر قرار دیا ہے۔ ان اخفف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ میری امت پر جس چیز سے مجھے ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے پوچھا، یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الریا، السمعۃ والریا، دکھاوا ہے، نام و نمود کے لیے کرنا ہے، یہ شرک اصغر ہے۔ تو اس لیے جماعت کا ہر فرد انما الاعمال بالنیات کے طور پر نیتوں کو پہلے ٹھیک کر لینا چاہیے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اللہ نے جو کچھ حکم دیا ہے تو اس کے اندر سب سے اہم بات یہی ہے کہ خالص دین کو اس کے لیے کرتے ہوئے ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اور ایک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، سورہ انعام آیت نمبر 162۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مننا اس اللہ کے لیے ہو جو سارے جہانوں کا رب ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں پہلا مسلمان ہوں۔ حسن نیت کے بعد علم نافع۔ جماعت اہل حدیث، یہ جماعت اہل حدیث، یہ سلفیت علم کا نام ہے۔ دوسری جماعت علم کے بغیر قائم ہو سکتی ہے، مگر علم کے بغیر ہماری جمعیت کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہمارے مسائل کے لیے ساری کتابیں دیکھنا رہتا ہے، ہمارے مسائل کے لیے قرآن حدیث سے استنباط کرنا رہتا ہے، اور علم کے بغیر اگر کوئی آدمی بات کہتا ہے تو وہ جہالت ہے اور وہ گمراہی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل۔ علم پہلے سیکھو، بات کہنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے۔ اور اس کے اندر یہ آیت انہوں نے ذکر کیا ہے کہ فعلم، اللہ تعالیٰ نے پہلے علم کا ذکر کیا ہے، فعلم، جان لو، جاننا علم ہے، انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک،
پہلے اللہ ایک ہے جان لو، پھر جب جانیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں گے، جانیں گے نہیں تو کہاں سے مغفرت طلب کریں گے؟ اس لیے علم کے ساتھ آدمی جب بات کرتا ہے، علم کے ساتھ جب دعوت کا کام کرتا ہے تو وہ کامیاب ہے، علم کے بغیر 1000 دعوت کا کام کر لے وہ ناکام ہے۔ مثال، ایک آدمی اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اس کو خود پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، بلا رہا ہے، اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ ایک شخص اسلام قبول بھی کر لیا اس کے ہاتھوں، لیکن اس کو یہ شخص بتا ہی نہیں سکا اسلام کے اندر آنے والے کو اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کے اسماء کیا ہیں، بتایا ہی نہیں۔ تو اسلام کے اندر تو آیا مگر اسی تصور کے ساتھ آیا جو تصور اللہ کے بارے میں اس کے دین کے اندر تھا۔ مثال، ایک شخص سے ایک بہت بڑے ادارے میں، اسی کویت کی بات کہہ رہا ہوں، کہ آ کر اپنے مدیر سے کہہ رہا ہے، مدیر صاحب مجھے اللہ کے پاس لے چلو۔ ناکو دیوڑ دگر తీసుకెళ్ళండి، یہ تیلگو میں یہ جملہ وہ کہہ رہا تھا، تو میں نے سنا اللہ کے پاس لے چلو۔ میں نے بازو میں بلایا، تجھے اسلام میں آئے کتنے دن ہوئے؟ کہا کہ مجھے 3 مہینے ہو گئے۔ کسی نے تجھے نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ کہا کہ ہاں مجھے اتنا ہی معلوم ہے کہ اللہ مکے میں ہے۔ ہندوانہ تصور کے ساتھ اسلام قبول کیا ہے۔ ہندوؤں کیا تصور ہے کہ تروپتی میں 7 కొండలవాడ 7 پہاڑوں کے اوپر ان کی مورتی کو بٹھایا گیا ہے، تو بالکل اسی تصور کے ساتھ اسلام کے اندر آیا ہے۔ واللہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے مدارس کے اندر بھی اللہ کے بارے میں صحیح پہچان سکھائی نہیں جاتی۔ علماء کا ایک گروپ تھا، کمپیوٹر کا کورس سیکھنے کے لیے عمر آباد آئے ہوئے تھے جامعہ دارالسلام میں۔ ان کے سامنے میں نے ایک بات رکھی، این اللہ۔ جھٹ سے اس میں سے ایک شخص مدرسے کا فارغ ہے کہتا ہے قلب المومن عرش اللہ، قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل یہ اللہ کا عرش ہے۔ یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ میرے دل میں اللہ ہے۔ تو تیرا دل بڑا ہو گیا، اللہ چھوٹا ہو گیا، اللہ سے کیا ڈرے گا تو میرے عزیز دوست اور بھائی، علم نافع اور صحیح علم حاصل کرنا یہ جمعیت کے اندر یا جماعت کے اندر آنے والے ہر فرد کا پہلا یہ فریضہ ہے۔ تو اس لیے ہم نے کیا کیا ہے، جماعت کو علم دینے کے لیے یا ارکان کو علم دینے کے لیے، عمرہ اور نظمہ کو علم دینے کے لیے ہم نے ان کو مختلف مستویات، مختلف طبقات میں ہم نے ان کو تقسیم کیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ قریہ ہے، مقامی جمعیت ہے، اس کے ارکان ہیں، کم سے کم چند کتابیں جو ابتدائی معلومات کی ان کو سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ آج جمعیت و جماعت کے اندر کوئی معیار نہ رکھنے کی وجہ سے ایک جاہل، ایک ان پڑھ جماعت کا امیر بن جاتا ہے، خود گمراہ رہتا ہے اور دوسروں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو ایک رکن کے لیے، مثال کے طور پر پہلے طبقے کے لیے پہلا طبقہ ہم نے کہا ہے کہ مقامی جو ممبر بنتے ہیں ان کو ہم نے پہلا طبقہ قرار دیا ہے۔ پھر اس مقامی جمعیت کا جو امیر اور ناظم یا جو عہدیدار ہوتا ہے، یہ دوسرا طبقہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور وہ اور شہر اور کسی ضلع کے جو ممبرس ہوتے ہیں یہ سب برابر ہی، ان کا ایک اور طبقہ ہے۔ شہر اور ضلع، شہر اور ڈسٹرکٹ یعنی سٹی اور ڈسٹرکٹ، ان دونوں کے جو عہدیدار ہوتے ہیں ان سے ملا کر جو اسٹیٹ لیول کے جو ارکان ہوتے ہیں، ممبرس ہوتے ہیں، ان کا ہم نے ایک طبقہ بنایا، تیسرا طبقہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد چوتھا طبقہ اسٹیٹ لیول کے جو عہدیدار ہوتے ہیں، امیر اور سیکریٹری اور اس طریقے سے امیر، ناظم وغیرہ جو ہوتے ہیں، ان سے ملا کر جو مرکز کے جو ارکان ہوتے ہیں ان کا ہم نے ایک طبقہ، اونچا طبقہ بنا دیا۔ اس طریقے سے 4 طبقات میں ہم نے تقسیم کر کے ہر طبقے کے لیے ہم نے الگ الگ کتابیں ہم نے بتا دی ہیں۔ ان کتابوں کو جمع کرنا، ان کتابوں کا مطالعہ کرنا، اور ان کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ہی اپنے آپ کو اس منصب کا مستحق یا اس رکنیت کا مستحق سمجھنا پڑے گا، ورنہ جاہلوں کی جماعت بن جائے گی۔ ہر طرف جہالت ہی جہالت ہے۔ آج چونکہ میں ایک آندھرا پردیش کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے میں باتیں کہہ رہا ہوں، تو آندھرا پردیش کے قریوں میں جا کر دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کتنی جہالت ہے،
ایک شخص جس کا ہم نے انٹرویو لیا، پوچھا کہ تمہارے گاؤں میں مسجد نہیں، تم کہاں نماز پڑھتے ہو؟ وہ اپنے معصومانہ زبان میں کہتا ہے تیلگو میں، మన దగ్గర గుడి లేదండి, అదుగో వాళ్ళ దగ్గర గుడి ఉంది కదా, అక్కడ వెళ్ళి మనం ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాం. کیا مطلب؟ ہمارے پاس مندر نہیں ہے. لفظ مسجد بھی نہیں جانتا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. ہمارے پاس مندر نہیں ہے، اور ایک چرچ کو بتا کر کہتا ہے ان کے پاس مندر ہے، وہاں جا کر ہم اپنی عبادات کر لیتے ہیں. نام مسلمان، ختنہ کیا ہوا ہے، شادی میں نکاح پڑھایا گیا ہے، کفن و دفن کے انتظار میں کہ کوئی آدمی آئے اس کا جنازہ اٹھائے، لیکن اسلام سے ناواقف. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر علم، جس کو دینی علم کہا جاتا ہے، ہمارا مذہب اقرا بسم ربک الذی خلق سے شروع ہوا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی آیات نازل ہوتے ہوئے پیغام دے رہی ہیں کہ تم پڑھو، رب کے نام سے پڑھو. علم سے ہماری غفلت نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے کہ ہمارے اپنے علاقوں کے اندر عیسائیت پھیل رہی ہے، اپنے مسلمانوں کا شکار کر رہی ہے، قادیانیت پھیل رہی ہے، اپنے لوگوں کا شکار کر رہی ہے. تو اس لیے علم کا سیکھنا بے حد ضروری ہے. اس لیے پہلے طبقے کے لیے ہم نے کم سے کم پورا قرآن ناظرہ یعنی پڑھ لیں، اور سورہ فیل سے لے کر سورہ ناس تک کم سے کم یاد کر لیں. اور رسول الثلاثہ چھوٹی سی کتاب ہے شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی، اللہ کون ہے، یعنی اپنا معبود کون ہے، اپنا رسول کون ہے، اپنا دین کیا ہے، اتنا تو کم سے کم سیکھ لے. اور اسی طرح شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی تھی ہندوستانی مسلمان کو توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے بتانے کے لیے تقویۃ الایمان. کم سے کم اس کا مطالعہ کریں. اور اسی طریقے سے ہمارے نبی چھوٹی سی کتاب ہے سوال جواب کی شکل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائی گئی ہے، کم سے کم اتنے معلومات تو حاصل کر لیں. اور اسی طریقے سے چھمن اسلام یا تعلیم اسلام ایک چھوٹی سی کتاب ہے احکام معلوم کرنے کے، روزمرہ کے احکام، نماز کے احکام ہیں، طہارت کے احکام ہیں، روزے اور زکوٰۃ کے احکام ہیں، حج کے احکام ہیں. اتنا تو کم سے کم ایک آدمی معلوم کر لے، تبھی چل کر اس جمعیت کا اور یعنی ممبر وہ بن سکتا ہے. اور اسی طریقے سے ہم نے دوسرے گروہ کے لیے ہم نے یعنی سورہ اعلیٰ سے سورہ ناس تک حفظ ناظرہ تو ان کے لیے بھی ہے، اور کتاب التوحید شیخ بن عبدالوہاب کی. اسی طریقے سے کم صلاۃ الرسول یا صفت صلاۃ النبی جو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اسی طریقے سے فقہ الحدیث شیخ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اسی ریاض الصالحین امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور رسول رحمۃ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی. ان کتاب کو ہم نے متعین کیا ہے تاکہ یعنی ضلعی لیول اور شہری لیول کے جو عمرہ ہوتے ہیں اور اسٹیٹ لیول کے جو ارکان ہوتے ہیں ان کو کم سے کم اتنا تعلیم حاصل کرنا چاہیے. اور تیسرے طبقے کے لیے ہم نے یہاں بھی سورہ ناس سے لے کر سورہ سجدہ، سورہ دہر، یعنی اس طریقے سے کچھ سورہ نبا، سورہ ناس تک، سورہ نبا سے سورہ ناس، یعنی پوری ایک آخری جز پورا کم سے کم یاد کر لیں، کیونکہ یہ تیسرے طبقے کے لوگ ہیں. اس کے اندر کتاب التوحید ہم نے رکھی ہے، تفسیر حسن البیان ہم نے رکھی ہے، بلوغ المرام ہم نے رکھی ہے، الرحیق المختوم ہم نے رکھی ہے، اللؤلؤ والمرجان. اس کا مطالعہ کریں. اور چوتھے طبقے کے لیے جو بالکل اونچا طبقہ ہے، اس کے لیے ہم نے سورہ ملک سے سورہ ناس تک 2 پارے ہم نے اس کے لیے رکھے ہیں. باقی سورہ سجدہ اور سورہ دہر، سورہ کہف، اس طرح کی جو اہم صورتیں کم سے کم وہ یاد کر لیں. اور اسی طریقے سے تفسیر قرآن العظیم یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری، اور اسی طرح پورے تاریخ اسلام کا سرسری مطالعہ. یعنی اونچے طبقے کے لوگ جو مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، جو جمعیت کے اندر، جماعت کے اندر یا صوبائی جمعیتوں کے جو عہدیدار ہوتے ہیں، ان کے لیے ہم نے یہ معیار رکھا ہے. تو یہ علمی معیار جماعت کے اندر، کسی بھی جماعت کے اندر، یعنی ہر جماعت اپنے مکتب فکر کی کتابوں کو پڑھاتی. ہم اپنے مکتب فکر کے نہیں، قرآن و حدیث کے جو یعنی اہم کتابیں ان کو ہم نے مقرر کیا ہے تاکہ ہماری جمعیت کے اندر ایک علم آ جائے، علم چاروں طرف پھیلے. اس کے بعد ایک بات سب کے لیے یعنی عام ہے، وہ یہ کہ یہ کتاب حصن المسلم یا کتاب الدعا یا کوئی بھی کتاب روزمرہ کے دعاؤں کو یاد کرنے کے لیے اپنے پاکٹ میں ضرور رکھیں اور ان کو پڑھتے رہیں.
اب تیسری چیز ہم جو بتانے جا رہے ہیں وہ عمل صالح، یا عمل کے بغیر علم یہ وبال جان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم کیوں ایسی باتیں کہتے ہو خود نہیں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے پاس تو یہ بہت غصہ دلانے والی چیز ہے کہ تم کہو اور اس کے اوپر عمل نہ کرو۔ اور ان لوگوں کی مثال بتائے گی، یہودیوں کی مثال جو باتیں تو کرتے تھے عمل نہیں کرتے تھے، کہ ان کی مثال مثلا کمثل الحمار یحمل اسفارا، اس کی مثال اس گدھے کے معنی سے پیٹھ پر تو کئی کتابیں لادا ہے اور ان کتابوں کیا ہے اس کو خود پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے عمل صالح کی بے حد ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہم نے کچھ اعمال جو قرآن حدیث سے ثابت ہیں ان کو ہم نے متعین کیا ہے تاکہ ہماری ایک پہچان ہو، کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ جمعیت اور جماعت میں رہنے والے بے نمازی نکلے، جمعیت اور جماعت میں رہنے والے یعنی کچھ ایسے بھی نکلے جو مجرم ہیں، مختلف کے جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے چاہا کہ جمعیت اور جماعت ایسے افراد کا اجتماع ہو جو علم کے ساتھ عمل صالح بھی کرتے ہیں۔ اس لیے ہم نے یہاں چند روزمرہ کے کام، اسی طریقے سے ہفتے میں ایک بار کرنے کے کام، اسی طریقے سے مہینے میں ایک بار کرنے کے کام، سال میں ایک بار کرنے کے کام، یا زندگی میں ایک بار کرنے کے کام ہم نے یہاں متعین کیے ہیں۔ مثال کے طور پر روزانہ 5 وقتہ نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا کریں، وقت پر پہنچے، سنن نوافل کے ساتھ اس کی ادائیگی کریں، اور لوگ آپ کو دیکھنے سے لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی یہ جماعت کا ممبر ہے، اس لیے اس کے پاس اتنی چستی ہے اور اتنے اہتمام کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کر رہا ہے۔ اور تہجد یا اشراق، ان دونوں نمازوں میں کوئی ایک نماز کم سے کم 2 رکعت، زیادہ کے لیے کوئی حد نہیں ہے، زیادہ کے لیے جو سنت کے مطابق یعنی 8 یا 11 رکعت جو پڑھنی ہے وہ پڑھے گا، لیکن کم سے کم 2 رکعت۔ اگر کسی کی تہجد چھوٹ جائے اشراق مثلا، اور اسی طریقے سے روزانہ کم سے کم یعنی 2 صفحات تدبر اور تفکر کے ساتھ قرآن کی تلاوت اور ایک حدیث، اور اسی طریقے سے داڑھی بڑھانا، اور کیونکہ یہ بھی روزانہ کا کام ہے، جو داڑھی مونڈنے والے ہیں، داڑھی کاٹنے والے ہیں، داڑھی مونڈنے والے خاص کر روزانہ مونڈتے ہیں۔ ایک آدمی ایک جرم کرتا ہے تو وقتیہ طور پر کرتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایسا جرم ہے، یہ داڑھی مونڈنے کا جرم، یعنی ہمیشہ کے لیے آدمی جرم کے اندر رہتا ہے۔ ایک آدمی چوری کر رہا ہے تو چوری کرنے تک وہ چور ہے، بعد میں بات ختم ہوگی، لیکن داڑھی مونڈنے والا یہ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ زندگی بھر اسی حرام میں پڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے داڑھی کو بڑھانا اور روزمرہ کی دعائیں بوقت ضرورت، جب بھی کوئی آپ گھر میں آ رہے ہیں، گھر سے باہر جا رہے ہیں، بازار میں جا رہے ہیں، جس وقت جو دعا پڑھنی ہو دعاؤں کا اہتمام کرنا، اور خدمت خلق یہ بھی ایک جمعیت کا فرد ہونے کے ناطے اس پر بھی ہر ممبر کو اس کی طرف کی توجہ دینی ہے۔ مثال کے طور پر راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز دیکھی، آپ نے اس کو دور کر دیا، یا کوئی فقیر آپ کے پاس آیا، 1 روپیہ اس کو دے دیا، مثلا کوئی یعنی اندھے اور لولے کو دیکھا، اس کو اپنے مقام تک پہنچا دیا۔ تو اس طریقے سے خدمت خلق یہ بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے، تبھی چل کر واقعی اس جماعت کے آپ مخلص کہلائیں گے، اس جماعت کے ممبر کہلائیں گے، دعوت کے اندر اس کے بڑے اثرات آپ کو یہ سامنے آئیں گے۔ اور اسی طریقے سے رات بستر پر پہنچنے کے بعد اپنا محاسبہ ہر شخص کرے کہ آج میں نے کیا اچھائیاں کی، کیا برائیاں کی، جو اپنے اوپر ہم نے جو لاگو کیا ہے، یہ فلاں چیزیں، یا اس کو میں نے اچھی طریقے سے ادا کیا ہے یا غلط طریقے سے ادا کیا ہے، پورا اپنا محاسبہ کریں۔ تو یہ ایک روزمرہ کی یہ کے اعمال ہیں۔ اسی طریقے سے ہفتے میں 1 مرتبہ جیسے جمعے کا اہتمام، اسی طریقے سے جمعے کے سورہ کہف کا پڑھنے کا اہتمام، اسی طریقے سے ہفتے میں جمعیت اور جماعت کی طرف سے جو پروگرام متعین ہوتے ہیں ان کے اندر حاضری، اور اسی طریقے سے پورے ہفتے میں کم سے کم یہ غیر مسلم تک توحید کا پیغام پہنچائے، کیونکہ یہ بھی ہمارے اوپر جہاں اصلاح ہمارے لیے ضروری ہے وہاں پر تبلیغ دین حنیف یا دعوت اللہ کا فریضہ انجام دینا یہ بھی ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ پورے ہفتے میں 1 مرتبہ فکر آخرت کو تازہ کرنے کے لیے کم سے کم 1 مرتبہ
یعنی قبرستان کی سیر کریں اور قبرستان میں جائیں، آخرت کی یاد کریں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فزوروها فإنها تقر القلب تدمع العین وتذکر الآخرہ۔ اب تم قبرستان کی زیارت کرو، اس لیے کہ قبرستان کی زیارت تمہارے دل کو موم بنا دیتی ہے، نرم کر دیتی ہے، اور تمہارے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، تمہیں آخرت کی یاد آ جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ماہانہ میں کرنے کے کام، مثال کے طور پر جمعیت کے ماہانہ پروگرام میں شریک ہونا، اور اسی طریقے سے پیر یا جمعرات کا کم سے کم ایک روزہ رکھ لینا، یا ایام بیض 13، 14 اور 15 جو چاند کے ہیں اس کا ایک روزہ، کم سے کم ایک روزہ، اور اسی طریقے سے جمعیت کے مجلات جو ماہواری مجلات جو آتے ہیں اس کا مطالعہ کرنا، اور اسی طریقے سے مقامی امیر کے ساتھ مہینے میں ایک مرتبہ مل بیٹھ کر تبادل خیال کرنا، جمعیت کے کاز کو کیسے آگے بڑھایا جائے، پروگراموں کو کیسے مرتب کیا جائے، اس ماہ کے اندر ہمارے جو پروگرام ہیں وہ کہاں تک کامیاب ہیں، یہ آپس میں ربط ضبط یہ بے حد ضروری ہے۔ اسی طریقے سے سال بھر میں ایک بار کرنے کے کام جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو سنت کے مطابق ادا کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، اسی طرح ماہ رمضان کے روزے، سالانہ چھٹیوں کو دعوتی کام کے لیے لگانا، اور اسی طریقے سے یعنی یوم عرفہ، یوم عاشورہ کے روزوں کا اہتمام کرنا، سال میں ایک بار کرنے کا کام، زندگی میں ایک بار اس کے لیے حج یعنی اس سے ترتیب کے اندر حج کو ہم ذکر کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، آدمی اگر چاہتا ہے کہ 4 کرے تو زندگی میں 4 مرتبہ اس کو عمل کر سکتا ہے، یا اگر ایک شادی کرنا چاہتا ہے تو کم سے کم وہ جوڑی کی رقم کے بغیر سنت کے مطابق کر کے لوگوں کے سامنے یہ ثابت کریں کہ میں فلاں ایک اعلیٰ و افضل جمعیت کا ایک ممبر ہوں، اور قرآن و حدیث ہم پر لازم کرتا ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق مہر دے کر مجھے شادی کرنی ہے، اس کو ثابت کریں۔ تو میرے عزیز دوستو اور بھائیو، اس طریقے سے یہ اعمال کی ہم نے ایک ترتیب دے دی ہے تاکہ ہماری ایک پہچان ہو کہ ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے ہیں، ہم داعی ہیں، ہم ایک ایسی جماعت سے ہم منسلک ہیں جو کتاب و سنت کی دعوت دے رہی ہے اور منہج صحابہ کے مطابق یہ جماعت چل رہی ہے، کم سے کم ثابت کرے۔ اور اسی طریقے سے اطاعت امیر بہت ضروری ہے، اطاعت امیر بہت ضروری ہے۔ آج ہماری جماعت کے اندر سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ اطاعت امیر بالکل مفقود ہے۔ اطاعت امیر کو تقلید امیر سمجھتے ہیں، تقلید الگ ہے، امیر کی اطاعت الگ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق من اطاع الامیر فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، یہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ جس نے امیر کی اطاعت کی گویا میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اطاعت امیر کا یعنی رشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے جوڑا ہے۔ تو امیر کی اطاعت، ولو امر علیکم عبد حبشی السمع والطاعۃ، اگرچہ کہ تمہارے پاس ایک حبشی غلام کو ہی صحیح اگر امیر بنا دیا جائے، کأن راسو کا مثل زبیب، اس کا سر بالکل، اس کے سر میں گویا کہ دماغ ہی نہیں ہے، ایک کشمش جیسے ہوتا ہے ویسے اس کا سر ہو، یعنی ایسے آدمی کو بھی آگے امیر بنا کر بٹھا دیا جائے، اس کی بھی اطاعت کرنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، لیکن ہمارے پاس اطاعت کہاں؟ تو امیر کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصیہ فلا سمع ولا طاعة، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سننا اور اطاعت کرنا یہ امیر کا حق ہے آپ کے اوپر، امیر کا حق ہے آپ، جب تک وہ کسی معصیت کا حکم نہ دے۔ معصیت کا حکم دے دے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی کسی مخلوق کی اطاعت ہو نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ جو خالق ہے اس کی نافرمانی کرتے ہی۔ اور اسی طریقے سے کلی اعتماد ہونا چاہیے، اپنے امیر کے اوپر پورا بھروسہ ہونا چاہیے کہ جو ہمیں لے چل رہا ہے کتاب و سنت کے مطابق لے چل رہا ہے، اس کے اوپر پورا بھروسہ ہونا چاہیے۔ بھروسے کو اور اعتماد کو بحال کرنے کے لیے امیر پر بھی ضروری ہے کہ سچائی کے ساتھ کام لے اور قرآن حدیث کے مطابق اپنے جو ماتحتین ہیں ان کو لے کر چلے۔ اور اسی طریقے سے یہاں اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ ایک عہد کرے آپس میں، عہد نامہ، یعنی میں اس جماعت کا ممبر بن رہا ہوں تو مجھ پر کیا فرض ہے۔ تو اس کے لیے یہاں کی عبارت میں نے نقل کی ہے، میں عہد کرتا ہوں کہ چھپے کھلے میں اللہ کا تقوی اختیار کروں گا، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا، ذمہ داروں اور سرپرستوں کی اطاعت کروں گا، جمعیت کا کارکن ہونے کے ناطے جو بھی ذمہ داری مجھ پر عائد کی جائے گی اس کو بحسن خوبی انجام دوں گا، جمعیت کے دستور کا احترام کروں گا اور جمعیت کے رازوں کو دوسروں پر فاش نہ کروں گا۔ تو اس طریقے سے یعنی ہر دنیا کے اندر جتنی بھی جماعتیں جمعیتیں بنتی ہیں
اس کے اندر باقاعدہ ایک عہد نامہ لیا جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس عہد نامہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی تعہد نہیں، بس کہا جاتا ہے تم امیر ہو فلاں قریے کے جاؤ. نہ کوئی عہد نامہ ہے، نہ کوئی آپس میں ربط ہے، کچھ نہیں، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کا عہد ختم ہو جاتا ہے کہ میرا امیر ہے. تو آپس میں تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے جماعت آج انتشار کا شکار ہے، اور بہت سے علماء، بہت سے دعات کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ بھی نہیں کہ جماعت کہاں ہے، جمعیت کیا ہے، جماعت سے ہمارے تعلقات کیا ہیں. جماعت کا فرد بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ممبر بن کر زندگی کرنا چاہتے ہیں، تو کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ ہر کارکن اپنے امیر سے اپنا تعلق پیدا کرے. اور یہ تعلق فون پر بھی ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے مقامی امیر ضلعی امیر سے، اور ضلعی امیر صوبائی امیر سے، اور صوبائی امیر مرکز کے عہدیداروں سے بالمشافہہ یا بذریعہ فون رابطہ قائم کر کے جمعیت کے احوال ایک دوسرے کو سنائیں اور اہم امور پر تبادلہ خیال کرے. اسی وقت عمارت باقی رہ سکتی ہے، جمعیت باقی رہ سکتی ہے، ورنہ ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے. اب آئیے رازداری ہر جماعت کے کا حق ہے، اور اپنے ممبروں کو رازداری کی تاکید کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے آئے. وہ منظر بڑا اچھا لگا اور کہا کہ میں جاؤں، جا کر اپنے یعنی والد محترم کو یا دوسروں کو بتا دوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ابھی وقت آیا نہیں. رازداری کی ضرورت ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے کبھی جاتے تھے تو توریے سے کام لیتے تھے، ادھر جانا ہے تو ادھر کی بات بتاتے تھے. تو اس طریقے سے رازداری یہ جماعت کا حق ہے. ممبروں کو یہ تاکید جماعت کر سکتی ہے کہ ہمارے معاملات کو دوسروں پر یعنی دوسروں پر اس کی یعنی کشف نہ کریں، انکشاف نہ کریں. اس لیے کہ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جماعت کے وہ امور جو بالکل راز میں رکھنے کے ہیں وہ لوگوں پر فاش کر دیتے ہیں. اس طریقے سے دوسرے جو دشمنان اسلام ہیں ہماری جماعتوں کو ختم کرنے کی پوری سازشیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے راز ان کے پاس فاش ہیں. تو یہ رازداری بہت ضروری ہے. اللہ کی راہ میں ایثار و قربانی یہ بہت ضروری ہے. میں نے ایک جماعت کے افراد کو دیکھا، آپس میں دو نوجوان آپس میں بات کر رہے ہیں. بھائی میری گاڑی پرانی ہو گئی ہے. تو دوسرا نوجوان کہتا ہے کیوں نہیں جماعت کو دے دیتے. کیا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اپنی چیز جماعت کے حوالے کرے؟ ہر شخص یہی سوچتا ہے کہ جماعت اور جمعیت ہے تو اس سے ہم کو کیا فائدہ ہے، ہم کو کیا ملتا ہے، یہ سوچتے ہیں. لیکن جماعت کے لیے ایثار و قربانی کا جذبہ بالکل ختم ہے. یہ اس جذبے کو اپنے اندر ابھارنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے کم سے کم ہر ممبر اپنے گھر میں ایک ڈبہ تیار رکھیں اور اس کے اندر روزانہ 1 روپیہ بھی ڈال دیں. تو ہماری جماعت کے افراد ہزاروں میں یعنی لاکھوں میں آج یعنی موجود ہیں. تو 1 روپیہ بھی روزانہ اگر وہ جمع کرنے لگے تو ایک شخص ماہ کے اندر 30 روپیہ لا کر جماعت کے حوالے کر دے تو ایک بہت بڑی تمویل ہو جائے گی، ایک بہت بڑا بیت المال ہو جائے گا، جس سے بے شمار کام ہم کر سکتے ہیں. پرانے زمانے میں جماعت اہل حدیث نے یہ سلسلہ جاری رکھا تھا، مٹھی چاول فنڈ. اس زمانے میں پیسوں کی کمی تھی، لوگوں کے ہاتھوں میں پیسہ نہیں ہوتا تھا. لوگوں سے کہا جاتا تھا کہ ہر گھر میں پکوان کرنے والی جو بھی خاتون ہیں، پکوان ہانڈی چڑھانے سے پہلے 1 مٹھی نکال کر ایک تھیلے میں ڈال کر اس کی حفاظت کر لیں. تو اس طریقے سے جماعتیں چلی ہیں، جمعیتیں چلی ہیں. لیکن آج کوئی ہمارے پاس نظام نہیں. بیت المال اور زکوٰۃ یعنی مالداروں سے زکوٰۃ کو نکالنا، غریبوں پر تقسیم کرنا، اگر آج صحیح طور پر جماعت پورے مسلمانوں سے صحیح طور پر زکوٰۃ اگر وصول ہو جائے تو دنیا کے اندر کوئی مسلمان فقیر نہ رہے. لیکن نہیں ہو رہا ہے کام. اسی طریقے سے فرائض جمعیت، یہ تو ارکان کے لیے ہم نے بہت سی باتیں بتا دی ہیں. اور جمعیت کے اوپر کیا فرائض ہے، جمعیت کیا کریں؟ تو جمعیت اصلاح عمل دیں، خاص کر کے یعنی مقامی جمعیتیں ہیں، ضلعی جمعیتیں ہیں، شہری جمعیتیں ہیں، اور یہاں سے احکام نکلے
مثلا مرکز سے نکلے صوبے تک آئے، صوبے سے احکام نکلے ضلع تک پہنچے، ضلع سے احکام نکلے اور اسی مقامی جمعیتوں تک پہنچے، ان کو بتائیں کہ ہفتے میں تم کو کون سا پروگرام کرنا ہے، کتنے پروگرام کرنے، اور صبح شام آپ کو اپنے ارکان کے لیے یا اپنے جماعت کے فروغ کے لیے کیا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز کے بعد احسن البیان سے ایک آیت اور شام میں ریاض الصالحین سے ایک حدیث، اگر اس طرح کا پورے مسجدوں کے اندر التزام کیا جائے تو لوگوں کے اندر کی علم آ جائے۔ نہیں، جماعت کا فائدہ کیا ہے؟ جماعت اور جمعیت، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اجتماعی طور پر اپنے علم کو بڑھانا، اجتماعی طور پر عمل کی طرف دعوت دینا، اجتماعی طور پر غیر مسلموں کو مسلمان بنائے، ساری چیزیں جماعت کا کام ہے۔ لیکن آج افراد تو کر رہے ہیں، جمعیت کا کوئی الہی عمل نہ ہونے کی، غائب ہونے کی وجہ سے آج جماعت کا کوئی مقام اپنے لوگوں کے اندر نہیں رہا۔ تو کم سے کم اس طریقے سے، اور یہ زمانہ سلفیت کا زمانہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سلفیت آج عام ہو چکی ہے، اور وہ نوجوان جو سلفیت کے طرف آ رہے ہیں لیکن یہاں آ کر دیکھتے ہیں کہ ان کا کوئی سرپرست نہیں، ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں، کوئی اجتماعیت نہیں، پھر فلاں جماعتوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ کوئی جماعت مسلمین چلا جاتا ہے، کوئی خلافت پارٹی میں چلا جاتا ہے، کوئی جہاد اور اس کے پارٹی میں چلا جاتا ہے، جہاد اور شہادت کے پارٹی میں کوئی چلا جاتا ہے، کوئی کسی پارٹی میں کوئی یمنی پارٹی میں چلا جاتا ہے۔ اس طریقے سے آج وہ نوجوان جو سلفی نوجوان ہیں، سلفیت کی اکائی ان کے سامنے نہ ہونے کی وجہ سے، سلفیت کی اجتماعیت ان کے سامنے نہ ہونے کی وجہ سے، ایک جماعت ہے جس سے ہم جڑے ہوئے ہیں۔ ایک عیسائی سے میں نے دریافت کیا، اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں کہتا ہے یاکلون اموال الناس بالباطل، یہ جو عیسائی پاسٹر جو ہوتے ہیں باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ لیکن عام طور مشہور یہی ہے کہ یہ عیسائی پاسٹر سے افراد کو پیسہ دے دے کے ان کو اپنے مذہب کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ایسے ہی ایک پاسٹر مسلمان ہوا تو اس سے میں نے انٹرویو لیا، آپ نے کیا حاصل کیا؟ کیا وہ یعنی یورپ سے پیسہ منگوا کر آپ کا جھولی بھرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا کہ نہیں، ہم ہی سے وہ پیسہ لیتے تھے۔ مرغی ہے ہمارے پاس، پہلا انڈا چرچ کے لیے، بکری ہے پہلا بچہ چرچ کے لیے ہے، کسی نے کھیت خریدا ہے پہلی فصل چرچ کے لیے۔ اس طریقے سے ہم سے لیتے تھے، ہم کو انہوں نے کچھ نہیں دیا، پھر کیوں جڑے رہے؟ تو اس نے ایک پتے کی بات بتائی، کہا کہ جب تک ہم اکیلے تھے اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے تھے، جیسے ہم جماعت سے جڑ گئے ہمارے پاس ہم ایک طاقت اپنے آپ کو محسوس کرنے لگے۔ اس اجتماعیت سے ہم نے جو کچھ حکومتوں سے لڑ کر حاصل کرنا ہے ہم نے حاصل کیا۔ جیسی جماعت کے اندر آ گئے، ہمارے پاس مدارس ہیں، ہمارے پاس یعنی ہسپتال ہیں، ہمارے پاس حکومت کے جتنے بھی اسکیمز ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے حوالے ہیں۔ جب تک ہم تنہا تھے، تنہا محسوس کرتے تھے، ہماری کوئی ترقی نہیں تھی، جیسے ہی اس عیسائیت میں ہم داخل ہوئے ایک اجتماعیت ہم کو ملی، اجتماعیت کا ہم کو فائدہ ملا۔ آج اجتماعیت سے ہم دور ہیں، اجتماعیت ہمارے پاس مفقود ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے انتشار کا سبب یہی ہے۔ اگر آج بھی اپنے آپ کو سلفی کہنے والے، اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے پابند سمجھنے والے تمام اجتماعیت کے اندر آ جائے تو ایک قوت بن جائے، ہم نوجوان یہ محسوس کرنے لگے کہ ہماری بھی ایک اجتماعیت ہے، ہم بھی اس دنیا کے اندر کچھ بنا سکتے ہیں، تو دوسروں کو دیکھ کر ہمیں نصیحت حاصل کرنا ہے۔ السعید من وعد بغیرہ، نیک بخت اور خوش نصیب وہی ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ اور بہت سے نوجوان جو نیٹ پر بیٹھ کے یا علماء سے مل کے سلفیت کیا ہے جان کر قرآن حدیث کا راستہ اپناتے ہیں، مگر جب سلفی جماعت کہاں ہے، ان کی جمعیت کیا ہے، کون ہمارا سرپرست ہے، اس طرح کے سوالات جب ان کے ذہن میں آتے ہیں تو یہاں پر کوئی خاکہ انہیں نظر نہیں آتا، تو پھر اجتماعیت کے لیے کسی نہ کسی جماعت کے حوالے ہو جاتے ہیں، وہاں سے ان کا انحراف شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جماعت کے فرائض میں سے یہ ہے کہ آنے والے نوجوانوں کو اپنائیں، ان کے سر پر ہاتھ رکھیں، ان کو اپنے قریب کریں۔ ہاں، اس میں شک نہیں کہ غلطیاں ان کے اندر ہوں گی،
کیونکہ وہ انفرادی طور پر وہ سلفیت سے متاثر ہے، لیکن اجتماعی طور پر سلفیت کیا ہوتی ہے اس کو پتہ نہیں ہے۔ بتانا یہ جمعیت کا کام ہے، اور ان کے علم کے اندر ترقی دینا یہ بھی جماعت کا کام ہے۔ مثال کے طور پر اگر جمعیت اپنے طور پر ایک بیڑا اٹھائیں کہ ہم جمعیت اور جماعت کے ہر فرد کو صحیح علم ہم دیں گے، تو یہ جو صرف کانفرنس ہے، بڑی بڑی کیا کہتے جلسے جلوس، اس سے کام نہیں چلے گا۔ اس کے لیے چھوٹے چھوٹے کیمپ لگانے پڑیں گے، مسجدوں کے اندر دروس قائم کرنے پڑیں گے۔ مثال کے طور پر ہم نے اس بات کی طرف سے پہلے بھی اشارہ کیا اور آج بھی اشارہ کرتے ہیں کہ ہماری ہر مسجد میں مقامی امیر یا مقامی ذمہ دار کے اشراف میں، اس کی نگرانی میں، ہر مسجد کا امام اس بات کو اپنے اوپر لازم کر لیں کہ وہ صبح میں احسن البیان سے ایک آیت کریمہ تشریح کے ساتھ اور شام میں ریاض الصالحین سے ایک حدیث تشریح کے ساتھ اگر سنا دے تو اپنے علم کے اندر ترقی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے ہفتے میں ایک بار ایک درس کا سلسلہ جاری رکھیں، جس کے اندر ہماری یہ جو کتابیں، جو سلیبس کی کتابیں ہیں، ان کو عوام تک پہنچا کر ان کے ہاتھوں میں کتابیں دے کر ایک ایک کتاب درس کے طور پر ان سے پڑھوائیں۔ اس لیے کہ عام جو جلسے جلوس ہوتے ہیں، عام جو تقاریر ہوتی ہیں، وہ سرسری معلومات تو دے سکتی ہیں، ٹھوس معلومات نہیں دے سکتی۔ جب تک آپ کے ہاتھ میں کتاب نہ ہو، درس قرآن ہو رہا ہے تو بیٹھنے والے سارے مصلیوں کے ہاتھ میں قرآن مجید ہو، درس حدیث ریاض الصالحین سے اگر ہو رہا ہے، ریاض الصالحین ہر مسلمان کے ہاتھ میں، ہر مصلی کے ہاتھ میں ہو۔ اور اسی طریقے سے جو ہفتہ وار اجتماعات ہوں گے، الاصول الثلاثہ، ایک ایک کتاب التوحید، اگر ہر یعنی سننے والے، درس میں شریک ہونے والے کے ہاتھ میں وہ کتاب ہو اور پھر جو مدرس ہوگا وہ اس کو پڑھاتا جائے، تو اس طریقے سے ایک ایسا ٹھوس علم اپنی جماعت اور جمعیت کو ملے گا جس کی وجہ سے ان کے اندر ترقی، علمی ترقی اور عملی ترقی شروع ہو سکتی ہے۔ ورنہ یہ سرسریت اور یہ یعنی سنی سنائی باتیں ایسے ہی چلتے رہیں گی تو ہم جاہل کے جاہل رہ جائیں گے، کیونکہ اسلاف کا طریقہ یہی تھا، اسلاف کا یہی طریقہ تھا۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا کہ ایک ہی استاذ کئی کتابوں کو ایک ہی ساتھ پڑھا رہا ہے۔ مثلا ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جب ظہر میں آتے تو چلو ابو داؤد، جب عصر میں آتے تو سنن نسائی سے ایک حدیث، اسی طریقے سے فجر میں آتے تو مثال کے طور صحیح بخاری سے ایک حدیث۔ اس طریقے سے ایک ہی عالم دین، مختلف قسم کے طبقات کے نوجوان شاگرد وہاں پر حاضر ہوتے، روزانہ ایک ایک حدیث سنتے 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 بخاری شریف انہوں نے ختم کر لیا، اسی طریقے سے ترمذی شریف انہوں نے ختم کر لیا، اسی طریقے سے کتاب التوحید انہوں نے ختم کر لیا۔ اس طرح کے دروس کا اگر سلسلہ ہم شروع کریں گے تو یقیناً ہماری جماعت کے اندر علم حاصل ہوگا۔ اور میں نے خود مدینہ منورہ کے ایام میں، تعلیمی ایام میں، زاد المعاد کے 4 جلد عوام کو میں نے پڑھائے، علماء کو نہیں، طلاب کو نہیں، عوام الناس کو جو ہفتہ واری درسوں میں شریک ہوتے تھے۔ پوری ایک زاد المعاد میں نے سے ایک طرف سے شروع کیا، آخری مجلد کی کتاب الطب اور طبی معلومات ہیں اس کے اندر، اس میں زیادہ یعنی لوگوں کو یعنی مطلب ہے کہ معلومات، دینی معلومات حاصل نہیں ہو سکتے، اور وہ طب جاننے والوں کے لیے تھی وہ، اس جلد کو چھوڑ کر باقی 4 جلدوں کو میں نے ان کے ساتھ ختم کیا ہے۔ اسی طریقے سے بلوغ المرام میں نے پوری پڑھائی ہے، کتاب التوحید میں نے پوری پڑھائی ہے عوام کو۔ ہم الناس کے اندر اگر یہ سلسلہ اگر شروع ہو جائے، دروس کا سلسلہ، تو ماشاءاللہ آج عرب کے علماء ہی کرتے ہیں۔ عرب کے علماء، عرب کے اندر جو علم ہے وہ ہمارے اندر وہ علم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ کتابیں پڑھتے ہیں، اس لیے ان کے پاس علم ہے، اور ہم سنی سنائی باتوں پر ہمارا بھروسہ ہوتا ہے، اس لیے ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ ہم جہالت، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے، چھوٹی چھوٹی جھگڑا فساد، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلاف، یہ ہمارے اندر یہ پایا جاتا ہے۔ تو علم کی ضرورت ہے، علم کے لیے کیمپ لگے، علم کے دروس ہو، علم کے محاضرات ہو، لوگوں کے ہاتھوں میں کتابیں آئیں۔ اس لیے ہم نے تعلیمی نصاب ہم نے اس کو متعین کیا ہے۔ یہ جماعت کا فرض ہے کہ اپنے نوجوانوں کو قریب کرے، ان کو ایک نصاب دے اور ان کو کتابیں پڑھائیں۔ اسی طریقے سے آج کل ماشاءاللہ، ایک زمانے میں ہمارے پاس علماء نہیں تھے، اب سعودی عرب سے پڑھے ہوئے علماء کا ایک گروپ ہمارے ہندوستان پہنچ چکا ہے،
ان کی معنی صلاحیتیں ہمارے پاس ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں. کہاں فائدہ اٹھایا جا رہا ہے؟ ان سے فائدہ اٹھائیں. اسی طریقے سے نوجوانوں کا ایک گروپ، نوجوانوں کی ایک نسل، سمجھیے کہ ایک پوری کی پوری نسل ماشاءاللہ نیٹ پر بیٹھ کر بڑے بڑے علماء کے فتوے، بڑے بڑے علماء کے دروس وہ لوگ سن رہے ہیں، لیکن ان نوجوانوں کو صحیح ڈھنگ پہ لگانا، صحیح طریقے پہ لگانا، ان کے اجتماعیت پیدا کرنا، آپس میں ربط قائم کرنا، یہ جماعت اور جمعیت کا فریضہ ہے. اس کو اگر انجام نہ دیں تو پھر ہمارے نوجوان انتشار کا شکار ہوتے ہیں. تو ہر کام کے لیے منصوبہ بندی ضروری ہے. جماعت کے پاس ایک طویل المیعاد ایک منصوبہ ہو کہ پورے 5 سال 10 سال کے لیے ایک منصوبہ ہو، پھر اس قلیل المیعاد اس منصوبے کو حصوں میں بانٹ کر ایک ایک منصوبہ پورا کرتے جائیں، تب چل کر جماعت جمعیت کامیاب ہو سکتی ہے. بغیر پلاننگ کے، بغیر منصوبہ بندی کے جو جماعت کام کرتی ہے کبھی بھی وہ کامیابی کو نہیں پہنچ سکتی. اسی طریقے سے دعوتی کام کے اندر حکمت اور موعظۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ نے 2 ہی اسلوب بتائے ہیں، تیسرا اسلوب نہیں. آج نوجوانوں کے اندر خصوصاً وہ ڈیبیٹ کا ایک ذہن بنتا جا رہا ہے، مناظرہ اور مباحثے کا ذہن بنتا جا رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اللہ اپنے تمہارے رب کے راستے کی طرف بلاؤ تو حکمت کے ساتھ بلاؤ، بہترین نصیحت کے ساتھ بلاؤ. مجادلہ الگ چیز ہے. اس لیے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں للدعوۃ اسلوبان لا ثالث لہما. دعوت کے لیے 2 ہی اسلوب ہیں، تیسرا اسلوب کچھ نہیں ہے. 2 اسلوب کیا ہیں؟ حکمت کا مطلب تعلیم یافتہ لوگوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، یعنی قرآن مجید کی وہ آیتیں سنانا جو علمی آیتیں ہیں، جس کو اچھی طریقے سے سمجھ سکے. اس کے ذریعے بہت سے لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں اور اسی سے کام ہو رہا ہے. اور دوسری طرف موعظۃ حسنہ، بہترین نصیحت سے مراد ترغیب و ترہیب بھی ایک نصیحت ہو سکتی ہے. بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اسی طریقے سے جنت کی رغبت دلانا، جہنم سے ڈرانا، یہ بہترین اسلوب ہے. ایک کیمپ کے اندر نو مسلموں کو یعنی غیر مسلموں کو بلا کر جمعہ کے خطبے میں انہیں صحن میں بٹھا کر یہ خطیب سے میں نے کہا کہ ترغیب ترہیب کے اسلوب کو اپنائیے، موعظۃ حسنہ اپنائیے، یعنی جنت جہنم، جنت کی خوشخبریاں اور جہنم کی یعنی ہولناکیاں ان کو سناتی جائیے. سنانا ہی تھا کہ جیسے خطبہ ختم ہو ایک نوجوان اٹھ کر کہتا ہے کہ నా మనసు కరిగిపోయిందండి ఇప్పుడే ఇదే క్షణం నాకు ఇస్లాంలో చేర్చేయండి. ان باتوں کو سن کر، جنت اور جہنم کی باتوں کو سن کر میرا دل دہل گیا، میرا دل پگھل گیا. میں چاہتا ہوں کہ اسی وقت میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اسی وقت میں چاہتا ہوں کہ اس جنت میں جاؤں اور اس جہنم سے بچوں. تو نماز ہونے سے پہلے کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہوتا ہے اور جامعہ الاسلام امرآباد جا کر 6 مہینے تعلیم حاصل کر کے ایک داعیانہ شان کے ساتھ واپس لوٹتا ہے اور کئی لوگوں کو مسلمان بناتا ہے. تو یہ موعظۃ حسنہ اور یہ حکمت، یہ 2 بہت بڑی چیزیں ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو اپنایا تھا. اور مجادلہ اور مناظرہ یہ ضرورت ہے، کبھی کوئی ضرورت پڑ جائے تو باصلاحیت آدمی اگر اس کو سنبھالے. اس لیے یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لیس الدین لمن غلب. ڈیبیٹ کے اندر، مناظروں کے اندر، مباحثوں کے اندر جو غالب آتا ہے اس کا دین صحیح ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اپنی چرب زبانی سے وہ غالب آ سکتا ہے، لیکن غالب آنے کی اس کا دین کوئی یہ ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن پھر بھی باصلاحیت لوگ ہمارے پاس ہزاروں میں لاکھوں میں ایک ہو کافی ہے. کیونکہ شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ دعوت کے 2 ہی اسلوب ہیں، مجادلے کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں من لم یجادل اہل الباطل ولم یقطع دابرہم فلم یؤت الاسلام حقا. کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دے رکھی ہو مناظرے کی، مناظرے کا وقت آ جائے پھر بھی وہ مناظرہ نہ کرے، اہل باطل کا دم نہ کاٹے، تو اس نے اسلام کو اس کا حق نہیں دیا. تو یہ چند لوگوں کا کام ہے، امت کے ہر شخص کا کام نہیں ہے. ہر شخص کا کام دعوت ہے. ہر شخص اسلوب حکمت اور اسلوب موعظۃ حسنہ اپنا سکتا ہے، لیکن مجادلہ ہر کس و ناکس کا کام نہیں، وہ چند افراد کا کام ہے. اسلام کے اندر دیکھیے صحابہ کے زمانے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ مناظر تھے، سمجھ رہے. بعد کے زمانے میں جیسے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے اور بعد کے زمانے میں شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ، صرف انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے جو مناظرین تھے. ہمارے اپنے ہندوستان کے اندر مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت اگر
فلاں فلاں اگر مناظرہ ڈبیٹ کرتے ہی تو چند لوگوں کی ضرورت ہے، لیکن اس کو نقل کرتے ہوئے ہر شخص سے مناظر بن جائے، ہر شخص ڈبیٹ کرنے لگ جائے، یہ گمراہی ہے۔ تو دعوت موعظہ حسنہ اور حکمت کا نام ہے، تو اس کو یعنی اپنائیں۔ اور آخری بات جو بتانا چاہتا ہوں، یہ تو اپنے جماعت کی بات ہے، جمعیت کی بات ہے، آپس میں اپنی علمی ترقی کی بات ہے، افراد سازی کی بات ہے، اجتماعیت کی بات ہے، دعوت و تبلیغ کی بات ہے، لیکن اب ہمارا معاملہ غیروں سے کیسے ہو؟ یعنی امت کے اندر بہت سے گروپ ہیں، امت بہت سے فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي إِلَىٰ 73 فرقہ، وہ پیشین گوئی پوری ہو چکی ہے، 73 ہی نہیں، 73 سے بڑھ کر فرقے ہی۔ اب ان تمام کے ساتھ اپنا معاملہ کیسے کریں؟ تو اس کے لیے میں نے یہاں ایک طریقہ، ایک اصول میں نے بتایا ہے، اگر اس کو سامنے رکھ کر ہر مسلمان بلکہ ہر فرد واحد اس پر غور کرے گا تو اس کو ایک منہج ملے گا۔ وہ کیسے؟ میں نے اس سے اعتراض کیا ہے، وہ جو مشہور نام ہے، مشہور جماعتوں کے نام ہیں، اس سے اعتراض کرتے ہوئے ایک میں نے ترتیب بنائی ہے۔ امت چاہے 73 سے بھی بڑھ کے فرقوں میں بڑھ جائے، لیکن پھر بھی ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور 3 کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے اور حدیث سے استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ۔ امت کے اندر کچھ لوگ ظالم بھی ہیں، کچھ لوگ درمیانی راستہ اختیار کرنے والے ہیں، کچھ لوگ بھلائی کی طرف بھاگنے والے ہیں، دوڑ کر آنے والے ہیں۔ اور خود اس کے اندر مطلب ہے کہ حدیث کے اندر جو دین کے جو درجات بتائے گئے ہیں، اسلام، ایمان اور احسان، وہاں بھی 3 کا لفظ ہے۔ تو اس لیے میں نے چاہا کہ پوری امت چاہے جتنے بھی فرقوں میں بڑھ جائے، ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلا حصہ اہل اتباع کا، دوسرا حصہ اہل تاویل، تیسرا اہل تحریف۔ تو اس لیے میں نے قرآن و حدیث کو حق کا مرکز قرار دیا ہے، یہ حق ہے۔ اس کے قریب رہنے والے یعنی قرآن و حدیث کو اپنا مصدر سمجھتے ہوئے صحابہ کی سمجھ کے مطابق سمجھ کر اس کی اتباع کرنے والے ڈائریکٹ قرآن حدیث کا، تو یہ اہل اتباع کہلائیں گے، اور ہم سب کو اہل اتباع میں ہونا چاہیے۔ اور اہل اتباع سے ہمارا جو کنٹیکٹ ہے، ہمارا جو ولا و برا ہے، مکمل ہونا چاہیے، یعنی ان کے ساتھ مکمل دوستی، مکمل تعلق، روابط، وہ جن سے دوستی کرتے ہیں ہماری ان سے بھی دوستی، وہ جن سے دشمنی کرتے ہیں ان سے ہماری بھی دشمنی، یہ ولا و برا مکمل ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور یہ اہل اتباع ہیں، قرآن حدیث کو صحابہ کے سمجھ کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے والے۔ اور اس کے علاوہ دوسرا دائرہ جو بنا ہے، یہ قرآن حدیث کے اطراف رہنے والے اہل اتباع ہیں، دوسرا جو دائرہ بنا ہے اس سے بھی ذرا دور ہے۔ مطلب یہ کہ قرآن حدیث کو انہوں نے اپنا مرکز سمجھا ہے، لیکن پورے طور پر قرآن حدیث کو جیسے اس پر عمل کرنا ویسے عمل نہیں کیا، بلکہ اپنے قائدین، اپنے ائمہ کی جب بات آ گئی تو قرآن حدیث کو ذرا سا تعویل کر کے اس کی طرف پھیر لیا۔ یہ اہل تعویل ہے۔ اہل تعویل کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور ان کو ہم دنیا کے اندر مسلمان ہی سمجھیں گے۔ جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کو عرش پر نہیں مانتے ان سے مناظرے کیے تھے، پھر بھی ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے آخر میں فیصلہ یہ سنایا، لو قلت قولتکم لکنت کافرا ولکنکم لستم کفارا عندی۔ یہ ہے وسعت ظرفی، یہ ہے وسعت قلبی۔ ایک سلفی، ایک اہل اتباع یا اہل حدیث جس کا دل بڑا کشادہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، علم کے اعتبار سے احکام بدلتے جائیں گے۔ کہتے ہیں تم جو کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے، اگر میں کہہ دیا تو میں کافر بن گیا۔ تم کہنے کے باوجود کافر نہیں ہو۔ کیوں؟ یہاں 3 شرائط ہیں، 3 موانع ہیں۔ جب تک یہ پورے نہ ہو کسی پر کوئی فیصلہ ہم نہیں دے سکتے۔ مطلب یہ کہ تمہارے ذہن میں کہیں اشکال ہے، مسئلے کو سمجھنے میں کوئی مشکل ہے، تم پورے طور پر اس علم تک پہنچ نہیں سکے، اس لیے تم معذور ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ میرے ذہن کو کھولا،
استواء علی العرش کا معنی مجھے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. اگر معلوم ہونے کے باوجود، شرح صدر ہونے کے باوجود میں نے انکار کیا تو میں کافر ہو جاؤں گا، لیکن تم لوگ کافر نہیں ہو. تو اس اصول کا سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ جتنے بھی اہل تعویل ہیں اپنے ائمہ، اپنے قائدین کے اقوال کے مطابق قرآن حدیث کو پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، ان کو ہم کہیں گے تم مسلمان ہی ہو، لیکن تم جو غلط کر رہے ہو وہ غلطی ہم نے کیا تو ہم کافر بن جائیں گے. تو اس طریقے سے ہر شخص، امت کا ہر فرد یہی سوچے کہ کم سے کم میں اپنے آپ کو اہل اتباع سمجھ رہا ہوں تو سامنے والے کو اہل تعویل تو سمجھے. ہاں، اس کے علاوہ ایک اور گروہ ہے امت کا، وہ اہل تحریف ہے. قرآن حدیث سے بہت دور جا پڑے ہیں، یا تو قرآن حدیث کو اپنا سورس، اپنا مصدر سمجھتے ہی نہیں، سمجھتے ہیں تو اس کی تحریف کر ڈال دیں. جیسے مثال کے طور پر شیعہ، کھلے طور پر بولنے میں کوئی حرج نہیں. انہوں نے قرآن کو کہہ دیا کہ 3 حصے تھے، ایک حصہ ختم ہو گیا، صرف 2 حصے ہمارے سامنے، ایک حصہ غائب ہو گیا. اس کا مطلب ان کا قرآن الگ ہے، اس قرآن کو قرآن نہیں سمجھا. اور جہاں تک احادیث کی بات ہے، یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ترمذی، ابن ماجہ، یعنی ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی وغیرہ وغیرہ ہمارے پاس کتب ستہ ہیں. ان کے پاس بھی ایک ترتیب ہے. سب سے پہلی کتاب جو بخاری کے مقابلے ان کے پاس اصول الکافی ہے. یعنی گویا ہمارے سورسز کو سورسز سمجھتے ہی نہیں، یا اگر سمجھتے ہی تو اس کی تحریف کر ڈالتے. کیسے؟ جیسے مثال کے طور پر اذبحوا بقرہ کہا گیا تو کیا کہا ان لوگوں نے؟ اذبحوا عائشہ، بقرہ سے مراد یہاں عائشہ ہے. اور جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اس کی انہوں نے تحریف کر دی. اگر تم نے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرایا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بھی اعمال برباد ہو گئے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ زمر کے اندر، اس کی انہوں نے تحریف کر دی. لئن اشرکت فی ولایت علی لیحبطن عملک، تم نے علی کی ولایت میں کسی کو شریک کیا تو تمہارے اعمال برباد. اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک ٹھہرا لو، تمہارے عبادت کچھ نہیں ہوتے، لیکن علی کی ولایت کے اندر کسی کو شریک ٹھہراؤ تو تمہاری. چنانچہ انہوں نے حدیث بنائی، اصول کافی میں ایک حدیث پائی جاتی ہے، بنی اسلام علی 5 علی صلاۃ و زکوٰۃ و حج، علی صلاۃ و زکوٰۃ و حج و ولایت، علی صلاۃ و زکوٰۃ و صوم و حج و علی ولایت. اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور ولایت ہے. اخذ الناس 4 و ترکوا خامسہ، لوگوں نے 4 چیزوں کو لے لیا، آخری چیز کو چھوڑ دیا. ناس سے مراد اہل سنت الجماعت ہے، سنی لوگ ہیں. اور آخر میں ہم نے لے لیا، ولایت کو ہم نے پکڑ لیا، ہم کامیاب ہو گئے. تو ولایت پہلی شرط ہے. جہاں بھی قرآن مجید کے اندر جہاں بھی توحید عبادت کا ذکر آیا ہے، انہوں نے توحید ولایت مراد لیا ہے. تو یہ تحریف ہے، اور یہ تحریف کا شکار ہونے والوں کو ہم کیا کہیں گے؟ کافر کا فتویٰ دیں گے؟ ان سے لڑائی مول لیں گے؟ نہیں. اسلاف نے ایسے فتوے نہیں دیے، انہوں نے بس اتنا کہا یہ کہنے والا کافر ہو گیا. جہاں توحید عبادت کا ذکر ہے اس کو توحید ولایت سمجھنے والا کافر ہو گیا، اتنا ہی کہا. شیعہ کافر یہ نہیں کہا. آج جھگڑا پاکستان کے اندر اسی کا ہے، وہ اس کو کافر کہا، وہ اس کو کافر کہا، آپس میں بمباری، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو امت کا وہ فرد ہے، امت نے منافقین کو برداشت کیا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فہرست نازل کی تھی نا کہ نہیں کہ فلاں منافق، فلاں منافق، فلاں منافق. اللہ کے رسول سے چاہتے تو سب کی گردن کٹوا دیتے تھے. حضرت عمر کی تلوار بار بار نکلی تھی، پھر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حتیٰ یقال ان محمدا یقتل اصحابہ، کہیں لوگ یہ گمان نہ کرنے لگ جائے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے. چھوڑ دو، تاج ہمارے صفوف میں آئیں گے لیکن حقیقت میں وہ ہمارے ساتھ نہیں. یہود و نصارہ کی بچیوں کو شادی کر کے لا سکتے ہیں، مگر شیعہ کی بچیوں کو شادی کر کے نہیں لا سکتے، لیکن ہمارے صفوف میں رہنے دیں گے، اس لیے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو یہاں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ شیعہ کو مسلمانوں کی فہرست میں شامل کریں، اس لیے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ اور نبوت کا دعویٰ نہیں کرتے، اگرچہ کہ تعویلات، تحریفات جو کچھ کر رہے ہیں ان کے باطنی طور پر ساری چیز ان کے پاس ہے، لیکن
قادیانیوں کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے، لیکن اور نبوت کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے. وہ فرقہ نہیں، وہ الگ دین ہے، مذہب ہے، اور یہ فرقہ ہے مسلمانوں سے نکلا ہے لیکن منحرف ہے. تو بہرحال کچھ بھی ہو، اہل اتباع ہیں، ان کے ساتھ پورا ہمارا اولا برا. اہل تعویل ہیں، ان کو مسلمان سمجھیں گے، ان کے پیچھے نمازوں کو جائز سمجھیں گے، اور ان کے بیٹیوں کو لینا دینا ہم کو زیبا ہے. لیکن اہل تحریف وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں، لیکن ان کو ہم امت کے اندر شامل کیے ہیں، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے منافقین کو اپنا لیا. تو بہرحال یعنی امت کو سمجھنے کے لیے، اپنے آپ کو دعوت و تبلیغ کا علم بردار سمجھنے کے لیے، جمعیت اور جماعت کو لے کر چلنے کے لیے یہ کچھ رہنما اصول تھے، ہم نے مرتب کیے ہیں. اس کے اندر اور بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے، اور بھی باتیں بتائی جا سکتی ہیں. اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے جماعت کے ہر فرد تک یہ اصول پہنچیں گے اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ اپنی جمعیت کے اندر ایک حرکت آئے گی، اور ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی سے سرفراز کرے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بیعت کوئی حرام چیز تو نہیں ہے، لیکن غلط باتوں پر بیعت لینا یہ حرام ہے، کیونکہ صوفیوں نے بیعت یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بیعت لی ہے، دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بیعت کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے. اور یعنی خصوصاً یعنی حضرت ابوبکر خلفائے راشدین کے زمانے میں بیعت لی جاتی تھی، جو خلیفہ وقت ہوتا تھا اس کے ہاتھ پر بیعت لی جاتی تھی اور اس کو خلیفہ بنایا جاتا تھا. یہ چیز جائز ہے. جب کب امت نے حرام قرار دیا؟ جبکہ اس بیعت کو غلط طور پر استعمال کیا جانے لگا. اہل باطل نے، صوفیوں نے غلط باتوں کے لیے بیعت کرنا شروع کر دیا. مثال، میں خود جب مدینہ منورہ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، ماجسٹر کا زمانہ تھا، ایک دجال قسم کا تیل بیچنے والا تیلی مدینہ میں گھس آیا تھا اور لوگوں سے بیعت لے رہا تھا. لوگوں کو پتہ نہیں کس بارے میں بیعت لے رہا ہے. تو بہت سے نوجوانوں کو لگایا گیا، کسی نے کوئی نتیجہ نہیں نکالا. آخر میں میرے پاس آئے حیات الامر بالمعروف ونہی عن المنکر والے جو حرم کے عملہ ہیں، تو کہا کہ آپ سے ہم امید ہے کہ کچھ کر کے بتائیں گے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا. تو میں اپنا بھیس بدلا، لباس بدلا، اس کے ساتھ گیا. بیعت کی میں نے بھی درخواست کی. تو پھر وہ کھنڈرات میں لے کر گیا، جنت البقیع کے کھنڈرات میں. وہاں جا کر بیعت لیتا ہے، کہتا ہے کہ میں نقشبندی سلسلے کی بیعت لیتا ہوں، اور میرا سلسلہ اس شخص تک پہنچتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوش بدوش معراج گیا تھا. کون ہے؟ امام غزالی. وہ زمانہ کہاں کا، یہ زمانہ کہاں کا، یعنی جاہلوں کو کیسے سمجھا رہا ہے. اور کہتا ہے کہ اس ہاتھ کے اندر کرنٹ، نبوت کا کرنٹ ہے. اس ہاتھ سے جس کو بیعت دے دو، اس کے جسم کے اندر نبوت کا کرنٹ داخل ہو جائے گا. اور ساری باتیں کہہ کر شرکیہ کلمات اس نے ہم سے کہلوائے. تو اس دن دو ہی شکار تھے، میں تھا، ایک پاکستانی تھا. شال بچھایا اور کہا کہ کپڑا ایسے کہ پکڑو. ہم نے پکڑ لیا اور شرکیہ کلمات اس سلسلے کی باتیں اس نے کہی. اس کے بعد کہا کہ بیعت اس وقت تک پوری نہیں ہوگی جب تک کہ تم میرے قریب ہو جانا. ویل چیئر پہ آتا تھا، معذور تھا پیروں کا. ویل چیئر کے سامنے مجھے کھڑنے کے لیے کہا کہ اور قریب ہونا، اور قریب ہونا، اور قریب ہونا، آنکھوں سے آنکھ ملانا، اور قریب ہونا، اور قریب. جب میں قریب ہو گیا تو وہاں تک معاملہ ٹھیک سے چل رہا تھا، لیکن جب پوزیشن یہاں تک پہنچ گئی تو ذرا سا دل کے اندر اب کیا ہونے والا. اس کے بعد جب میں قریب ہوا تو اس زور سے سانس لے کر پھونک مارا کہ وہ خود اتنا اونچا اڑ کے پھر اپنے چہر پہ بیٹھا. چلو منتقل ہو گیا پورے کا پورا کرنٹ، ہاں پورے طور پر منتقل ہو گیا نبوت کا کرنٹ تمہارے اندر. جب ایسی بیعتیں جب شروع ہوئی تو ہمارے لوگوں نے بیعت کو حرام قرار دیا، اور حقیقت میں بیعت حرام نہیں ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ کسی بھی اچھے کام کے لیے ہاتھ میں ہاتھ لے کر عہد لیا جا سکتا ہے،
کہ میں اس کام کے لیے جا رہا ہوں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، جی میں یعنی کہہ سکتے ہیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیعت لی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر، اور خلفائے راشدین نے۔ اچھے کاموں کے لیے صحیح طریقے سے اگر کوئی بیعت لینا چاہتا ہے تو اسلام کے اندر حرام نہیں ہے، لیکن چونکہ اس چیز کو فاسقوں نے اپنا لیا، صوفیوں نے اپنا لیا، یعنی غلط چیز، اور بیعت کس چیز کا لیا پتہ ہے اس آخر میں؟ رونے رلانے پر بیعت لیا اس نے۔ تو بازو والے نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا، آپ کہتے ہیں کہ رونے رلانے کا بیعت لے رہے ہیں، اب تم کو کچھ کرنا نہیں ہے، صرف رونا ہے رلانا ہے بس۔ تو بازو جو پاکستانی تھا اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو عبادت کے لیے پیدا کیا، آپ رونے رلانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس پر اس نے ایک شعر پڑھ دیا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ کچھ کم نہ تھے کرو بے۔ تو اس کو چپ کرا دیا، یہ اس کے پاس علم ہے، میں اس طرف اشارہ کر کہتا ہے یہ خاموش ہے، تو ایک جاہل ہے، جاہل اس لیے تو اعتراض کر رہا ہے، اس سے کہہ کر اس کو چپ کرا دیا۔ تو روتے، اور اس نے ایک تسبیح دی، یہ کہ کیا ہے وہ درود خضری ایک دیا، کچھ کتاب ایک عبارت ہے، اس کو پڑھتے رہو، ایک تسبیح 10 منکوں کی اس تسبیح دی اس نے، یہ تسبیح کو ڈھگلتے رہو، یہ پڑھتے رہو اور روتے رہو رلاتے رہو، بس نماز کی بھی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اہل باطل اس طرح کا بیعت لینے لگے تو اس وقت علماء امت نے بیعت کو حرام قرار دیا، بیعت اپنی جگہ بیعت، بات صاف ہو گئی، کیونکہ ہم قرآن حدیث کے پر عمل کرنے والے، قرآن حدیث کی دعوت دینے والے، ہمارے پاس کیا سگریٹ ہے؟ البتہ حکمت عملی کے طور پر چند چیزوں کو وقت آنے پر ظاہر کرنا، بے وقت ظاہر نہیں کرنا، یہ اگر رازداری ہے تو یہ جائز ہے۔ مثلا آج ہمارے اندر کئی کمزوریاں ہیں، آپ کی کمزوری کو ہم بیان کریں، ہماری کمزوری کو آپ بیان کریں، تو دوسرے کو موقع ملتا ہے کیا کرنے کا؟ بدنام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ رازداریاں ہم مراد ہیں۔ آج وہی ہو رہا ہے، خصوصاً جب سے نیٹ آ گیا ہے تو اس کی غلطیوں کو یہ لا کے منظر عام پر کر رہا ہے، یہ لے جا کے اس کی غلطیوں کو منظر عام پر کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے جو دشمن ہیں ان لوگوں کو فائدہ مل جاتا ہے، ان لوگوں کو ہمیں چھیڑنے کا، ہمیں بدنام کرنے کا، ہمارے کاس کو نیچا بتانے کا، ہمارے مقصد کو فیل کرنے کا موقع انہیں مل جاتا ہے۔ اس لیے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہارا سننا، تمہارا دیکھنا، تمہارا دل کے اندر کیا، تمام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے ہم جو بھی قدم اٹھاتے ہیں تو سوچ کر اٹھائیں کہ ہمارا یہ قدم اپنی امت کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، اپنے مقصد کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟ فائدہ مند ہے تو ضرور کیجیے، نقصان ہے تو آپ باز آ جائیے، یہ مقصد ہے۔ آج جب وہ جمعیت اور جماعت کا، نئی جمعیت پرانی جمعیت کا مسئلہ آیا تو کتنے رازداریوں کو فاش کر دیا، کتنے نہ ہونے والی باتوں کو کہہ دیا، کتنے اتہامات دھر دیے، اور اسی طریقے سے ہماری جو تنقیدیں ہیں، ہماری جو باتیں ہیں، کہ اس کو اپنی حد تک رکھ کر، ہاں آپ کی اصلاح کرنا ہے، میں آپ کی تنہائی میں اگر آپ سے میں بات کروں گا اصلاح کر لے تو ٹھیک ہے، ہمارے حجت پوری ہو گئی، لیکن زبردستی آپ کی باتوں، آپ کی چیزوں کو ٹھیک کرنا میں یہ سب میری ذمہ داری نہیں ہے، آپ کو کہہ دینا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایسی چیزوں کو، یعنی بدنامی کا باعث جو چیزیں بنتی ہیں، ایسی چیزوں کو لوگوں پر نہ لائیں۔ جی ہاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت سے کام لیتے تھے، جب جو بات منظر عام پر لانا ہے اسی وقت لانے کے لیے کہتے تھے، ہر وقت لانے کے لیے نہیں کہتے تھے۔ جیسے 2 مثالیں میں نے بیان کی ہے، یہ ایک توریہ جنگ کے وقت، اور دوسری مثال میں نے بیان کی ہے ماں خدیجہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت علی نے چاہا کہ ابو طالب کو جا کر بتا دیں کہ نبی ابھی نہیں، وقت نہیں آیا، خاموش ہو۔ تو یہ رازداری ہے، ایسی چھوٹی موٹی رازداری کوئی بھی، لیکن اپنے مقاصد کو چھپانا، ہاں یہ سب چیزیں یہ صحیح نہیں ہے۔ جی بارک اللہ فیک۔ تو اس بارے میں جہاں تک سمجھتا ہوں، جمعیت اور جماعت کی بات
جب آتی ہے تو وہاں پر کھانے کھلانے کا بہت کم ہی معاملہ ہوتا ہے، لیکن حسد کی ایک آگ ہے، وہ بدنام کرنے پر آ جاتی ہے، تو پھر وہ بدنامی سے پورا 100% حساب بتانے والا بھی بچتا نہیں، اور حقیقت میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو اب دیکھیے ایک میعاد گزر چکا ہے صوبائی جمعیت کا، اس کے بعد والا میعاد ہم آئے ہیں۔ ہم نے جب سے آیا تب سے ان سے مطالبہ یہ کیا کہ گزشتہ میعاد کے اندر جو کچھ اخراجات تھے، جو کچھ یعنی اصولات تھے، اس کا حساب پیش کر لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن آج تک ان لوگوں نے پیش نہیں کیا۔ تو میں پریس کر کے پوچھا کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا پیسے وصول کرنے کا کوئی نظام نہیں تھا، وقت آتا تو لوگوں سے لیتے اور اسی وقت خرچ کر دیتے، ہاتھ پہنچ کے نکل جاتے۔ اس میں آسانی ہماری یہ تھی کہ کوئی حساب و کتاب رکھا تو پھر یعنی ڈپارٹمنٹ کو اس کا یہ تصفیہ دینا پڑتا، فلاں دینا پڑتا۔ اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے، وقتیہ طور پر وصول کیا، خرچ کیا، ہاتھ پہنچ کے نکل گئے۔ یہ ان کی دلیل تھی، لیکن اس پر غور کیا گیا، غور کر میں نے کہا کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ باقاعدہ حساب ہمارا ایڈٹ ہو، جو آیا ہے جو گیا ہے، کیونکہ ہم کہیں سے چرا کر تو نہیں لا رہے، لوگوں سے وصول کر رہے ہیں، باقاعدہ رسید دے، اور جہاں خرچ کرتے ہیں وہاں ووچر لکھیں، اور باقاعدہ جیسے ایک ایڈیٹر ہوتا ہے ہر ادارے کے لیے، ویسے ایڈیٹر مقرر کریں، حساب کتاب دے کر آپ کریں، تو لوگوں کا اعتماد حاصل ہوگا اور لوگ آپ کا تعاون بڑھ چڑھ کر کریں گے، بڑھ چڑھ کر کہیں گے۔ تو آج لوگوں نے شکایت کی کہ ہم نے بہت دیا تھا، لیکن ایک کاغذ کا پردہ حساب ہمارے سامنے نہیں آیا، ہم کیسے دیں؟ تو اس کے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ دیکھو آپ اپنے نام پر، خازن کے نام پر جوائنٹ اکاؤنٹ کھول لیجئے، ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، ورنہ جو گزشتہ جو عملہ رہا ہے، گزشتہ جو معاملہ رہا ہے، ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے چیز واضح ہونی چاہیے۔ تو اگر ایسے واضح ہو کر سامنے آ جائے تو پھر لوگوں کو کوئی شکایت باقی نہیں رہے گی۔ جی ہاں، حسد کی بنا پر جو بدنام کرایا جاتا ہے اس کا تو کوئی علاج نہیں، ہم اس کا علاج کچھ نہیں کر سکتے۔ اصل میں یہ خرابی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ منصوبہ بندی نہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر تمہارے منصوبے میں پہلے سے یہ ہے کہ فلاں ٹائم پر پہنچ کر ہم کو کانفرنس کرنا ہے، تو پھر کوئی اختلاف کرنے کا سوال ہی نہیں ہوا۔ آپ کے منصوبے میں واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ فلاں تاریخ تک ہمیں منصوبہ یہ کانفرنس کرنی ہے، یا آپ کے منصوبہ بندی میں یہ بند ہے کہ اچانک کوئی خاص مہمان آ جائے تو اس کے سلسلے میں ہم کانفرنس کر سکتے ہیں، تو پھر کوئی اعتراض کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ اعتراض کا موقع اس وقت ملتا ہے کہ ہمارے خاکے کے اندر وہ چیز نہیں ہے، اچانک اس کے بارے میں آپ فیصلہ لیتے ہیں، تو اس وقت یہ تمام اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلے سے خاکہ بنا لیا جائے۔ اس لیے میں نے جماعت والوں سے کہا کہ بڑے بڑے کانفرنس کرنا یہ عقل مندی کی دلیل نہیں ہے۔ کانفرنس کامیاب بھی نہیں ہوتا ہے، پیسہ دینے والا کوئی ہوتا ہے، کانفرنس کرنے والا کوئی ہوتا ہے، عوام کو اس کی دلچسپی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی کانفرنس ہوتے، وہ کیسے ہوتے تھے کہ چھوٹے ان کانفرنس کے لیے ایک تاریخ متعین کر دی گئی، آج سے 2 سال بعد یا 3 سال بعد، 4 سال بعد، 5 سال، اس کے لیے یہاں سے تیاری شروع ہوتی ہے۔ پہلے مقامی لیول پہ چھوٹے جلسے کرائے جاتے ہیں، اس جلسے کی تیاری کے لیے، پھر سٹی لیول پر یا ضلعی لیول پر، ڈسٹرکٹ لیول پر جلسے کیے جاتے ہیں تاکہ اس کانفرنس تک، پھر اس کے بعد ہر عام آدمی سے کچھ پیسہ لیا جاتا ہے کہ ہماری کانفرنس ہونے والی ہے، تو 10 روپیہ، 2 روپیہ، 4 روپیہ، پہلے زمانے روپیہ 2 روپیے بھی دیتے تھے۔ تو جب اس طریقے سے سب کے سب اس چندے کے ساتھ اس کانفرنس کے اندر شریک ہوتے ہیں تو ہر شخص یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ میرا ایک کانفرنس ہو رہا ہے۔ تو آج زمانہ بدل گیا ہے، آج عوام کو معلوم نہیں کہ کانفرنس ہو رہی ہے جب تک اعلان نہ آئے، اور اسے نہ کوئی پیسہ لیا جاتا ہے۔ بس کیا ہوتا ہے کہ کوئی پیسہ دینے والا ہے، کوئی اپنے نام و نمود کے لیے کانفرنس کر رہا ہے، ارے بھائی ہونے دو، ہم کو کیا لینا دینا ہے۔ اس لیے آج کانفرنس لوگوں سے خالی ہے۔ کانفرنس تو ہوتا ہے لیکن لوگ کہاں، جمہور کہاں ہے؟ جمہور نہیں۔ اس لیے پہلے خاکہ بنا دیا جائے، ایک منصوبہ ہمارے سامنے ہو،
فلاں تاریخ تک پہنچ کر ہم کو کانفرنس کرنی ہے، تو اس کے بعد کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. تو اس چیز کی کمی ہے. اگر یہ چیز اگر احتیاط کے ساتھ اگر اس کو اپنے منصوبے میں لایا جائے تو کوئی مشکل نہیں ہو انشاءاللہ. بارک اللہ. طيب اعانكم الله، جزاكم الله خير.